کشمیریوں پر جاری ظلم و ستم کے خلاف مونٹریال میں آرگنائزیشن آف ہیومن رائٹس کینیڈا کے تحت ایک کار ریلی کا اہتمام کیا گیا جس میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ابھی تک اقبال کے خواب کی تعبیر باقی ہے، ابھی تک قائد کے فرمان کی تکمیل باقی ہے۔ جو نقشہ کھینچا ہے میرے وطن کی حدود کا، ابھی تک اس عمارت کی تعمیر باقی ہے۔ 19ویں صدی کا ہٹلر نازی اور 20ویں صدی کا ہٹلر مودی انسانیت کا ناسور کینسر ہے جو لاکھوں کروڑوں جانوں کا قاتل ہے۔ اقوام عالم اپنے اپنے مفادات کی خاطر خاموش ہے۔ کشمیر پر جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے وہ وہاں کے عوام ہی جانتے ہیں، ہم صرف احساس ہی کر سکتے ہیں۔ اس ظلم کے خلاف 8 اگست 2020 کو مونٹریال میں آرگنائزیشن آف ہیومن رائٹس کینیڈا کے تحت ایک کار ریلی کا اہتمام کیا گیا جس میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا قابل تعریف عمل ہے۔ جن احباب نے اس ریلی میں شرکت فرمائی، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کرونا وائرس کی صورتحال کے باوجود مظاہرین کی ایک بڑی تعداد مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم کی مذمت کرنے اور انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کو اجاگر کرنے کے لیے کار ریلی میں شامل ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کشمیریوں اور پاکستانی نژاد کینیڈین نے بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی غیر قانونی منسوخی کی پہلی برسی کے موقع پر محصور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک کار ریلی کا انعقاد کیا۔ کرونا وائرس کی صورتحال کے باوجود مظاہرین کی ایک بڑی تعداد مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم کی مذمت کرنے اور انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کو اجاگر کرنے کے لیے کار ریلی میں شامل ہوئے۔ ریلی آٹوا میں انڈین ہائی کمیشن کے سامنے اختتام پذیر ہوئی، جہاں مقررین نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حق میں حمایت کا اظہار کیا۔ کینیڈین حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بیروت میں ہونے والے دھماکوں پر کینیڈا کو بھی شدید افسوس ہے اور بحرانی صورتحال میں کینیڈا کا ہمدردی کا جذبہ قابل ذکر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا نے بیروت دھماکے کے بعد میچنگ فنڈ قائم کر دیا۔ کینیڈین حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بیروت میں ہونے والے دھماکوں پر کینیڈا کو بھی شدید افسوس ہے اور بحرانی صورتحال میں کینیڈا کا ہمدردی کا جذبہ قابل ذکر ہوتا ہے۔ کینیڈا کی حکومت لبنان میچنگ فنڈ قائم کر رہی ہے تاکہ کینیڈا کے لوگوں کو دھماکے سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے تعاون فراہم کیا جا سکے۔ کینیڈا کی وزیر برائے بین الاقوامی ترقی کرینا گولڈ کا کہنا ہے 4 اگست سے 24 اگست تک کینیڈین شہریوں کی جانب سے دی جانے والی امداد میں حکومت $2 ملین ملائے گی۔ میچنگ فنڈ جو اتحاد کے اشتراک سے تشکیل دیا گیا ہے، ایک اہم طریقہ کار ہے جس سے کینیڈا کو زندگی بچانے والی امداد فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ صوبے میں مزید 2 افراد کی ہلاکت کے بعد مرنے والوں کی تعداد 2786 ہو گئی ہے، جبکہ ہفتے کے روز اونٹاریو کے لیب نیٹ ورک میں 28,000 ٹیسٹ کیے گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین صوبے اونٹاریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں تواتر کے ساتھ کمی کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ صوبے بھر میں مسلسل 7ویں روز کرونا وائرس کے 100 سے کم کیسز رپورٹ ہوئے۔ جنوری سے لے کر اب تک صوبے بھر میں کرونا وائرس کے 40,046 کیسز رپورٹ ہوئے۔ صوبائی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 36,279 ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صوبے کے 5 ہیلتھ یونٹ میں 5 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 8 یونٹس میں کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ آٹوا، پیل، یارک ریجن اور ٹورنٹو کے ہیلتھ یونٹس میں 5 سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سب سے زیادہ کیسز کی تعداد ٹورنٹو میں ہیں۔ صوبے میں مزید 2 افراد کی ہلاکت کے بعد مرنے والوں کی تعداد 2,786 ہو گئی، جبکہ ہفتے کے روز اونٹاریو میں لیب نیٹ ورک میں 28,000 ٹیسٹ کیے گئے۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,981 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,19,451 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,981 تک جا پہنچی ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 60,471 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 5,695 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹاریو
کولمبیا میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 40,046 تک جا پہنچی ہے۔ صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,786 ہے۔ البرٹا میں 11,430 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 208 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 3,334 افراد کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 195 ہے۔ دنیا بھر میں اب تک 1,29,00,000 سے زائد مریض کورونا کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 62 لاکھ کے قریب ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 2,31,558 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 7,34,098 ہو گئی ہیں۔ امریکہ میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد 52 لاکھ ہو گئی ہے اور اموات کی مجموعی تعداد 1,65,700 تک پہنچ چکی ہے۔ برازیل میں 30,35,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر ہیں اور 1 لاکھ سے زائد اموات ہوئی ہیں۔ بھارت کرونا وائرس سے متاثر ہونے والا تیسرا بڑا ملک ہے، جہاں مریضوں کی تعداد 22,14,000 سے زائد ہے اور 44,466 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ روس میں کرونا سے 8,87,600 افراد متاثر ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 15,000 ہو گئی ہے۔ جنوبی افریقہ میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 10,400 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ 5,60,000 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں اب تک 1,29,00,000 سے زائد مریض کرونا کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 62 لاکھ کے قریب ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ 52 لاکھ کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے اور 1,65,000 کے قریب اموات رجسٹر ہوئیں۔ سربراہ پاکستان ہندو کونسل نے کہا ہے کہ بھارت میں پاکستان ہندو تارکین وطن کی پراسرار موت افسوسناک ہے۔ ہندو خاندان کا تعلق شہداد پور کے گاؤں کی بھیل کمیونٹی سے ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان ہندو کونسل نے بھارتی حکومت کو بھارتی شہر جودھ پور میں 11 پاکستانی ہندو مہاجرین کی پراسرار موت کا ذمہ دار قرار دے دیا اور مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان اس اندھوناک واقعے کو عالمی سطح پر اٹھائے۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی شہر جودھ پور میں 11 پاکستانی ہندو مہاجرین کی پراسرار موت پر پاکستان ہندو کونسل نے بھارتی حکومت کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ سربراہ پاکستان ہندو کونسل رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار نے بیان میں کہا کہ حکومت پاکستان اس اندھوناک واقعے کو عالمی سطح پر اٹھائے۔ ہندو خاندان 2012 میں سندھ سے بھارت نقل مکانی کر گیا تھا۔ ڈاکٹر رمیش کمار کا کہنا تھا کہ متنازع بھارتی شہریت قانون سیکولرزم پر سوالیہ نشان ہے۔ افسوس بھارت میں انہیں بے رحم حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ سربراہ پاکستان ہندو کونسل نے مزید کہا کہ پاکستان ہندو تارکین وطن کی پراسرار موت افسوسناک ہے۔ ہندو خاندان کا تعلق شہداد پور کے گاؤں کی بھیل کمیونٹی سے ہے۔ یاد رہے تھر پارکر سے تعلق رکھنے والے ہندو خاندان کچھ عرصہ قبل راجستھان میں آباد ہو گئے تھے۔ ہندو خاندان نے جور پور کے علاقے میں سکونت اختیار کی تھی۔ مقامی افراد کے مطابق خاندان کے افراد پراسرار طور پر صبح مردہ پائے گئے۔ 11 افراد کے اموات پر خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان سے بھارت جا کر بسنے والوں کو بی جے پی نے قتل کیا۔ سندھ سے بھارت جانے والا ہندوؤں کا یہ خاندان بھارتی شہریت کا منتظر تھا۔ خاندان کا ایک فرد گھر پر نہ ہونے کے باعث بچ گیا۔ بیروت میں مظاہرین نے پارلیمنٹ کی عمارت کا گھیراؤ کر کے پتھراؤ کیا۔ پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس کے شیل پھینکے، جس سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ لبنانی وزیراعظم حسن دیاب نے پوری کابینہ سمیت استعفیٰ صدر مشال عون کو پیش کر دیا۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہونے والے دھماکوں کے بعد ملک بھر میں شدید احتجاج جاری ہے۔ اس دوران وزراء سمیت ارکان پارلیمنٹ بھی مستعفی ہو رہے ہیں۔ استعفوں کے بعد حکومت مشکلات کا شکار ہو گئی تھی۔ عرب میڈیا کے مطابق لبنان کی حکومت نے استعفیٰ صدر مشال عون کو پیش کر دیا۔ وزیر اعظم نے پوری کابینہ سمیت استعفیٰ صدر کو بھیج دیا ہے۔ وزیر برائے پبلک ورک مشل نجر نے کہا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ نگراں حکومت کی مدت طویل نہیں ہوگی، کیونکہ ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امید ہے کہ جلد ہی ایک نئی حکومت تشکیل دی جائے گی۔ ایک مؤثر حکومت ہی ہمیں بحران سے نکال سکتی ہے۔ دوسری جانب لبنانی عدالت کے جج نے بیروت میں تباہ کن دھماکے سے متعلق سیکیورٹی ایجنسیز کے سربراہوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی ہے۔ اس سے قبل بیروت دھماکوں کے بعد لبنان بھر میں مظاہرے جاری تھے، جبکہ ایک کے بعد دیگرے وزراء کے استعفوں سے حکومت مشکلات کا شکار ہو گئی تھی۔ گزشتہ روز وزیر اطلاعات اور ماحولیات کے وزیر مستعفی ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم حسن دیاب نے کابینہ کی میٹنگ بلائی تھی، تاہم اجلاس سے پہلے ہی وزیر انصاف اور بعد ازاں وزیر خزانہ نے بھی استعفیٰ دیا۔ وزیر خزانہ غازی وازنی لبنان کے لیے بیل آؤٹ پیکج کے لیے IMF سے مذاکراتی ٹیم کے سربراہ بھی تھے۔ افغانستان کی قومی مصالحتی ہائی کونسل کے سربراہ عبداللہ لویا جرگا کی اکثریت یہ ضمانت چاہتی ہے کہ رہائی پانے والے خطرناک طالبان قیدی
دہشت گردی اور حکومت مخالف سرگرمیوں میں دوبارہ حصہ نہیں لیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ افغانستان میں ہونے والے لویا جرگہ کے ارکان کی اکثریت ہائی پروفائل طالبان کی مشروط رہائی پر تیار ہو گئی۔ قومی مصالحتی ہائی کونسل کے سربراہ عبداللہ نے میڈیا کو بتایا کہ جرگے کی کمیٹیاں افغان جیلوں میں قید 400 طالبان جنگجوؤں کی رہائی کے خلاف نہیں۔ انہوں نے کہا کہ لویا جرگہ کی اکثریت یہ ضمانت چاہتی ہے کہ رہائی پانے والے خطرناک طالبان قیدی دہشت گردی اور حکومت مخالف سرگرمیوں میں دوبارہ حصہ نہیں لیں گے۔ عبداللہ نے امید ظاہر کی کہ ان قیدیوں کی رہائی کے بعد افغانستان میں قیام امن کا پہلا مرحلہ جلد دوحہ میں شروع ہوگا۔ اس حوالے سے اہم اعلان آج کیا جائے گا۔ لویا جرگہ کے دوسرے روز تمام اراکین نے متفقہ طور پر کہا کہ امن مذاکرات سے قبل فریقین جنگ بندی یقینی بنائیں۔ واضح رہے طالبان کا مطالبہ ہے کہ امن مذاکرات سے قبل ان کے تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پرائم کینیڈا ٹی وی۔